بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کی طرف سے احساس اپنا گھر سکیم کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس سکیم کا مقصد لوگوں کو قرض فراہم کرنا ہے تاکہ وہ اپنا گھر آسانی کے ساتھ تعمیر کر سکیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو مکمل پروسیس کر کے دکھاؤں گا کہ آپ نے احساس اپنا گھر سکیم کے لیے گھر بیٹھے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے اس میں جب آپ اپلائی کر لیتے ہیں تو آپ اس کو سٹیٹس اپنا کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا سٹیٹس کہاں تک پہنچا ہے، آپ اس کے لیے ایلیجیبل قرار پائیں یا نہیں قرار پائیں۔ تو اس کے لیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہتا ہے حکومت خیبر پختونخوا کا ویژن اپنا گھر سب کے لیے۔ احساس اپنا گھر سکیم، محکمہ ہاؤسنگ خیبر پختونخوا پروونشل ہاؤسنگ اتھارٹی، اپنا گھر خوشیوں کا گہوارہ ہے آپ کا حق۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے ہزاروں کم آمدنی والے خاندانوں کے لیے اپنے گھر کا خواب پورا کرنا ہوا اب نہایت ہی آسان۔ خصوصیات اس کی جو دی گئی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہتا ہے 15 لاکھ روپے تک آسان اور بلا سود قرض ہے۔ اس میں کوئی بھی سود نہیں ہے، بغیر سود کے آپ قرض لے سکتے ہیں۔ ذاتی پلاٹ ہونا چاہیے یا آپ کے اپنا یا گھر پر جو آپ کا پہلے گھر موجود ہے جہاں پر آپ رہ رہے ہیں اس میں آپ ایکسٹینشن کرنا چاہتے ہیں، اس گھر کو دوبارہ مرمت کرنا چاہتے ہیں یا اس میں بڑھوتری کرنا چاہتے ہیں، کمرے مزید بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ لون لے سکتے ہیں۔ اس کے مدت جو واپسی کی ہے 7 سال ہے۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے موجودہ گھر میں اضافی کچن، کمرہ، برآمدہ یا واش روم کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ماہانہ قسط جو ہے وہ 18,000 روپے ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے موجودہ گھر کے ڈیزائن اور رہائش کے لیے بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے فوائد کون کون سے ہیں؟ گھروں کی کمی پوری کرنے میں مددگار اور تعمیراتی صنعت کا فروغ۔ اس کے بعد کہتا ہے کم آمدنی والے خاندانوں کے لیے بہتر سماجی اور معاشرتی تحفظ۔ اس کی اہلیت کون سی ہے؟ اہلیت ہے کہ خیبر پختونخوا کا شہری اور مؤثر قومی شناختی کارڈ کا حامل ہو۔ اس کے بعد ہے عمر کی جو حد ہے 18 سال سے لے کر 55 سال تک ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کم از کم جو آمدنی ہے وہ آپ کی 1 لاکھ روپے ہو تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد چوتھی جو ہے اس کی خاصیت ہے کہ آپ کا ذاتی پلاٹ ہو یا آپ کی زمین ہو تو وہ آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے آپ نے اپلائی کس طرح سے کرنا ہے؟ اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے یہاں پر یہ کہتا ہے اپلائی احساس اپنا گھر اسکیم، تو آپ یہاں پر کلک کریں۔ اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوتا ہے، یہ اپلیکیشن فارم اوپن ہوتا ہے۔ آپ نے اس اپلیکیشن فارم کو اوپن کرنا ہے، اس کو آپ نے فل اپ کر کے سبمٹ کروانا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہتا ہے درخواست اپلائی ڈیٹ، جس ڈیٹ کو بھی آپ یہ اپلیکیشن فارم اوپن کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے یہ ڈیٹ آپ کے سامنے شو ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے اپلیکینٹ CNAC، یہاں پر آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھیں۔ اس کے بعد کہتا ہے اپلیکینٹ نیم، یہاں پر آپ نے جو بھی اپلیکینٹ ہے اس کا نام یہاں پر آئے گا اور اس نام کی سپیلنگ بھی آپ نے وہی لکھنی ہے جو آپ کے شناختی کارڈ پر لکھی گئی ہے۔ اگر آپ کا شناختی کارڈ اردو میں ہے تو پھر آپ نے نام کی سپیلنگ وہی لکھنی ہے جو آپ کے میٹرک کے رزلٹ کارڈ پر لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے فادر اور ہسبینڈ نیم، یہاں پر آپ اپنے والد کا نام لکھیں۔ اگر آپ فیمیل ہیں اور شادی شدہ ہیں تو پھر آپ اپنے ہسبینڈ کا نام لکھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے ڈیٹ آف برتھ، یہاں پر آپ اپنے ڈیٹ آف برتھ کو سلیکٹ کرنا ہے، یہاں پر آپ ڈیٹ آف برتھ پر سلیکٹ کریں۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنی ایئر سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کس سال میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر آپ نے منتھ سلیکٹ کرنا ہے، منتھ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ ڈیٹ سلیکٹ کر دیں۔ یہ سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کی جو ایج ہے وہ بن کے یہاں پر شو ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ یہ کہتا ہے CNAC ایشو ڈیٹ، یہاں پر آپ اپنے شناختی کارڈ کی ایشو ڈیٹ کو سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کا جو شناختی کارڈ ہے کس ڈیٹ کو ایشو ہوا تھا وہ یہاں پر آپ نے سلیکٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد CNAC آپ نے شناختی کارڈ کی ایکسپائری ڈیٹ یہاں پر سلیکٹ کرنی ہے، جو بھی آپ کے شناختی کارڈ کی ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ یہاں پر آپ نے سلیکٹ کر دینی ہے۔ یہ سلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ جینڈر، یہاں پر آپ نے جینڈر سلیکٹ کرنی ہے، آپ میل ہیں، فیمیل ہیں یا ٹرانسجینڈر ہے، جو بھی آپ کی کیٹیگری ہے وہ یہاں پر آپ نے سلیکٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے موبائل نمبر، یہاں پر آپ نے موبائل نمبر لکھنا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے ازدواجی حیثیت، آپ شادی شدہ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں یا آپ ڈائیورسڈ ہیں یا آپ وڈو ہیں، جو بھی آپ کی کیٹیگری ہے وہ یہاں پر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ ہے یہاں پر یہ کہتا ہے ٹوٹل ڈیپینڈنٹ، آپ کے جو زیر کفالت افراد ہیں وہ یہاں پر آپ نے لکھنے ہیں۔ اگر آپ میل ہیں، آپ شادی شدہ ہیں تو پھر آپ نے اگر فرض کیا کہ آپ کے 2 بچے ہیں تو آپ کے جو ڈیپینڈنٹ ہیں وہ 3 ہو جائیں گے، ایک آپ کی وائف اور 2 آپ کے بچے آپ کے ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہاں پر یہ کہتا ہے
یا اگر آپ کے جو والدین ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں تو پھر وہ بھی آپ کے ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، تو ان کی تعداد آپ نے اپنے گھر کے حساب سے لکھنی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ یہ کہتا ہے کوالیفیکیشن، یہاں پر آپ نے کوالیفیکیشن لکھنی ہے، یہاں پر سلیکٹ کرنی ہے جو بھی آپ کی کوالیفیکیشن ہے۔ اگر آپ ناخواندہ ہیں، آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کو نہیں پڑھنا لکھنا آتا تو آپ الٹریٹ پر سلیکٹ کر دیں۔ اس کے بعد بلو میٹرک پر کلک کر دیں۔ اگر آپ میٹرک سے آپ کی تعلیم کم ہے، پرائمری پاس ہے، مڈل پاس ہیں، اگر آپ کی میٹرک سے زیادہ ہے، بیچلر ہیں یا ماسٹر ہیں، جو بھی آپ کی کیٹیگری ہے وہ یہاں پر آپ نے سلیکٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے سورس آف انکم، یہاں پر اپنی سورس آف انکم کا آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، جو بھی آپ کا سورس آف انکم ہے وہ یہاں پر آپ نے سلیکٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد ماہانہ آمدنی، یہاں پر آپ نے اپنی جو بھی آمدنی کی ماہانہ آمدنی ہے وہ یہاں پر آپ نے لکھنی ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے ڈسٹرکٹ، یہاں پر آپ نے اپنا ڈسٹرکٹ سلیکٹ کرنا ہے، جو بھی آپ کا ڈسٹرکٹ ہے وہ یہاں پر آپ نے سلیکٹ کر دینا ہے۔ یہ سلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ ہے یہاں پر یہ کہتا ہے تحصیل، یہاں پر آپ اپنی تحصیل سلیکٹ کرنی ہے، جو بھی آپ کی تحصیل ہے وہ یہاں پر سلیکٹ کریں۔ اس کے بعد کہتا ہے بزنس اور سروس سٹارٹ ڈیٹ، جس ڈیٹ کو آپ نے اپنے بزنس سٹارٹ کیا تھا یا جس ڈیٹ کو آپ کی جاب جو سٹارٹ ہوئی تھی وہ یہاں پر آپ نے اس ڈیٹ کو سلیکٹ کرنا ہے۔ یہ یہاں پر آپ نے پہلے کیلنڈر پر کلک کر کے ایئر سلیکٹ کریں۔ ایئر سلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ ہے یہاں پر آپ نے منتھ سلیکٹ کرنا ہے، جو بھی آپ کا جس منتھ میں بھی آپ نے جوائننگ کی تھی وہ یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے۔ یہ سلیکٹ کر دینا ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ ہے پریزنٹ ریزیڈنس ایڈریس، یہاں پر آپ نے اپنا موجودہ رہائشی پتہ لکھنا ہے، یہ آپ نے تفصیل کے ساتھ لکھنا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے فیمس لینڈ مارک نیئر ریزیڈنس، آپ کے جو آپ ایڈریس لکھ رہے ہیں اس کے قریب ترین جو بھی آپ کے مشہور جگہ ہے اس کا نام یہاں پر آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے پرماننٹ ایڈریس، یہاں پر آپ نے اپنا پرماننٹ ایڈریس لکھنا ہے۔ یہ لکھنے کے بعد نیکسٹ ہے امپلائر اور بزنس ایڈریس، یہاں پر آپ نے اپنے کاروبار یا اپنی کمپنی کا نام یہاں پر لکھنا ہے۔ یہ لکھنے کے بعد نیکسٹ ٹائم یہ آپ نے وہ جگہ لکھنی ہے جہاں پر آپ کاروبار کر رہے ہیں، یا اپنی کی شاپ کا نام ہے، یا آپ کے شاپ جس ایڈریس پر ہے اس کا نام یہاں پر لکھنا ہے، یا اس کے علاوہ جو بھی آپ کی فیکٹری ہے، آپ نے کوئی اور کام کر رہے ہیں، یا آپ جو گورنمنٹ اگر آپ ملازم ہیں تو پھر آپ نے اپنے ادارے کا نام یہاں پر لکھنا ہے۔ یہ لکھنے کے بعد نیکسٹ ہے پراپرٹی ایڈریس ٹو بی کنسٹرکٹڈ، جس ایڈریس جہاں پر آپ نے اپنی پراپرٹی یا جہاں پر آپ نے بلڈنگ تعمیر کرنی ہے، اپنا گھر تعمیر کرنے ہے، اس کا ایڈریس یہاں پر لکھنا ہے۔ یہ لکھنے کے بعد نیکسٹ ہے پرپز آف فائنانس، یہاں پر آپ نے کس مقصد کے لیے یہ لینا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے پرپز آف فائنانس، مالی مقصد کس مقصد کے لیے آپ لینا چاہتے ہیں۔ یہاں پر یہ کہتا ہے پہلے کنسٹرکشن ہے تو کنسٹرکشن، نیا گھر تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کنسٹرکشن سلیکٹ کریں۔ اگر آپ گھر میں اپنے جو موجودہ گھر ہے اس میں ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، اس میں مزید کوئی اور کمرے تعمیر کرنا چاہتے ہیں، یا اس میں کوئی اور چیز تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پر آپ نے ایکسپینشن آف ہاؤس لکھ دیں۔ یا آپ اپنے گھر میں آپ کا گھر پہلے بنا ہوا ہے، آپ اس کی تزئین و آرائش کرنا چاہتے ہیں، رنگ روگن کرنا چاہتے ہیں، یا جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر آپ نے رینوویشن پر سلیکٹ کر دیں۔ یہ سلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ ٹائم یہاں پر یہ کہتا ہے آنرشپ آف پراپرٹی، یہاں پر جائیداد کی ملکیت یہاں پر آپ نے لکھنی ہے، جس کے نام بھی ملکیت ہے وہ یہاں پر آپ نے اس کا نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے پلاٹ حصہ ہے یا زمین رقبہ جو آپ کا ہے اس کا جو آپ کا پلاٹ ہے اس کا ایریا یہاں پر لکھنا ہے، کتنے مرلے کا ہے، ایک مرلے کا ہے، دو کا ہے، تین کا ہے، پانچ کا ہے، 10 کا ہے، جتنے بھی مرلے کا آپ کا پلاٹ ہے وہ یہاں پر آپ نے لکھنا ہے۔ یہ لکھنے کے بعد نیکسٹ ہے کورڈ ایریا اسکیئر، یہاں پر آپ نے کورڈ ایریا لکھنا ہے، یہ اس کو آپ نے کور ایریا میں کنورٹ کر کے لکھنا ہے، یہ جو بھی آپ کی زمین ہوگی۔ اس کے بعد کہتا ہے ایسٹیمیٹڈ کاسٹ، اس کی جو ایسٹیمیٹڈ کاسٹ ہے کتنے رقم کی وہ آپ کی زمین بن رہی ہے، اس کی یہاں پر آپ نے جو موجودہ بے ہوگی اس علاقے کی اس کے مطابق آپ نے اس کی قیمت لکھنی ہے۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے درخواست کی رقم، آپ کتنے رقم لینا چاہتے ہیں، یہ آپ 1 لاکھ سے لے کر 15 لاکھ تک رقم لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر یہ کہتا ہے ری پیمنٹ ٹینور آف دا ان ایئر، آپ نے یہاں پر ٹینور سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ 1 سال میں واپس کرنا چاہتے ہیں، 2 سال میں کرنا چاہتے ہیں، 3 سال میں کرنا چاہتے ہیں، جتنے سال میں بھی 7 سال تک میکسیمم آپ کر سکتے ہیں، سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ سلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ ہے سیو اینڈ سبمٹ پر کلک کر، سیو اینڈ سبمٹ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر یہ آپ کو کہتا ہے اپلیکیشن اگینسٹ CNC، آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر چیک کریں۔ یہ چیک کرنے کے بعد نیکسٹ ہے فار احساس اپنا گھر اسکیم کمپلیٹڈ، آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے ٹریکنگ ID، یہاں پر آپ اپنی ٹریکنگ ID بھی چیک کر سکتے ہیں، اس کو آپ نے نوٹ کر کے رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد کہتا ہے احساس اپنا گھر اسکیم ٹریکنگ ID، یہاں پر یہ چیک کریں۔ اس کے بعد یہاں پر یہ کہتا ہے آپ کی اپلیکیشن کا جو اسٹیٹس ہے وہ کمپلیٹڈ ہے۔ اگر آپ نے اپنے اپلیکیشن کو دوبارہ چیک کرنا ہے کہ کچھ دن کے بعد آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ ہوئی ہے یا آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہوئی ہے، یہ اپنا اسٹیٹس کو چیک کرنے کے لیے کہ آپ کا جو اپلیکیشن ہے وہ ایکسیپٹ ہوئی ہے یا ریجیکٹ ہوئی ہے، یہ آپ نے اپنے اپلیکیشن کا جو ٹریکنگ ID ہے آپ اس کو سیو کر لیں۔ سیو کرنے کے بعد پھر آپ اپنے اسٹیٹس کو چیک کرنے کے لیے یا آپ
اپنے اسٹیٹس کو چیک کرنے کے لیے دوبارہ آپ یہاں پر اس جو لنک ہے اس کو اوپن کریں گے۔ اوپن کرنے کے بعد یہ آپ یہاں پر اس کو لاسٹ میں یہاں پر آپ کے سامنے کہتا ہے اپلیکیشن ریویو، آپ اپنے اپلیکیشن ریویو پر کلک کریں۔ کلک کرنے کے بعد یہاں پر یہ کہتا ہے انٹر CNSE، یہاں پر آپ اپنے شناختی کا نمبر لکھیں۔ لکھنے کے بعد سرچ کے بٹن پر کلک کر کے آپ اپنے اپلیکیشن کا اسٹیٹس جو بھی ہوگا آپ کے سامنے شو ہو جائے گا، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ اس اسکیم میں اپلائی کرنے کا جو لنک ہے وہ میں نے یہ ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، آپ وہ لنک اس پر لنک پر کلک کریں۔ کلک کرنے پر آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا، آپ پھر اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ تھا سارا پروسیس کہ آپ کس طرح سے گھر بیٹھے آن لائن احساس اپنا گھر اسکیم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر ویڈیو اچھا لگی ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر